پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ سے پہلے جوہر سلیم صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا اور سوشل میڈیا پر ان کی ایک پوسٹ بھی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ شاید ایک پوائنٹ جو تھا جو نیوکلیئر کے حوالے سے تھا شاید اس پر ڈیڈ لاک ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. تو ابھی جوہر سلیم صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لچک دکھانی ہوگی. تو آپ کے نظر میں کس کو فلیکسیبلٹی شو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, ایران اور امریکہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو؟ دیکھیں دونوں کو دکھانی پڑے گی, کیونکہ اگر یہ دونوں نہیں دکھاتے ہیں تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دونوں کے جو اصولی موقف ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر تو ایران یہ اصولی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ تین سال تک اپنی ایٹمی مواد کی افزودگی نہیں کرے گا, اور تو پھر امریکن جو گزارش ہے ان سے 30 سالوں تک کی وہ غیر مناسب ہے, کیونکہ اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر انہوں نے سیاسی فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے 3 سال کے لیے نہیں کرنا یا 5 سال کے لیے نہیں کرنا, تو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ لچک دکھانی چاہیے. اسی طرح ان کو 3 سال کے بجائے شاید 5 سال کہنا چاہیے, اور امریکہ کو بھی کچھ اپنے سال کم کرنے چاہیے. جہاں یہ ایک بات طے ہے, دوسری طرف جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ باقی معاملات کے لیے آپ کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ اس وقت آپ کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ایران کا مقصد نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ منسلک جو سینکشنز ہیں, اگر وہ جو سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر اٹھاتے ہیں اور جو اٹھانے کا جو پروسیجر ہے وہ 3 سال پھر 5 سال پھر 6 سال, تو پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ایران کی اکانومی پہ آئے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ یک طرفہ سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے, تو ظاہر ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک مثبت طریقے سے آئے گا اور وہیں سے آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ماریہ صاحب اب کل سے اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا, آج وہ قطر میں ہیں, فیلڈ مارشل صاحب نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو چلے کہا تھا کہ 2 روز میں شاید کوئی مذاکرات ہو جائیں, وہ 2 روز تو گزر چکے ہیں. آج بھی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ابھی تاریخ جو ہے اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی یا فائنل جو ڈیٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. تو آپ کی نظر میں کتنا وقت مزید آپ کو لگتا ہے کہ ابھی لگے گا مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ؟ دیکھیے مذاکرات کا تو کبھی کوئی آخری وقت نہیں ہوتا, آپ کسی بھی حد تک مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ اس وقت مذاکرات کا نہیں ہے. اصل مسئلہ اس بات کا ہے کہ کیا اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ساری دنیا کی اکانومی پہ آ رہا ہے. اگر تو یہ بلاکیڈ اوور بلاکیڈ چلتا ہے, یہ تمام چیزیں چلتی ہیں, تو یہ ایک جو ہے امپیکٹ اس کا بہت منفی ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر تیل بحیرہ عرب سے نہیں نکل سکتا یا اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں نکل سکتا تو اس کا جو امپلیکیشنز ہیں یہ بہت دیر تک اور بہت عرصے تک ساری دنیا پہ اس کا اثر رسوخ رہے گا, اور اس سے بھی بڑھ کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یہ واپس اٹھ سکیں. اچھا, لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو جو اس وقت خود جو امریکہ نے اقدام اٹھایا ہے, آپ نے نیٹو ممالک کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان دیکھا تھا, اور اب بھی تمام جو ممالک ہیں تقریباً ان کا ایسی بات پر زور ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے. لیکن آج ایک اہم بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے اگر معاہدہ نہ کیا تو پھر ہم جو کارروائیاں ہیں وہ دوبارہ شروع کریں گے, امریکہ نے یہ کہا ہے. تو اب ایک طرف تو مذاکرات کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں, اور ایسے ماحول میں اس طرح کے بیانات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ پریشر ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیں یہ معمول کے برابر ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور دونوں سائڈ اس وقت بھرپور کوشش کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ اثر قائم کر سکیں کہ وہ زیادہ سنجیدہ, ان کو زیادہ جو ہے فلیکسیبلٹی ملے. لیکن بہرحال اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایران کی حکومت کے ساتھ امریکن حکومت نے بھی کرنا ہے, کیونکہ اگر کوئی زیادہ دیر ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چیزیں آگے صحیح سمت میں چل سکیں. اس کے علاوہ دونوں کی جو معیشت ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ خود امریکہ بھی اب چاہتا ہے کہ شاید یہ جنگ مزید آگے نہ بڑھے, کیونکہ ان کو خود جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح سپورٹ حاصل دنیا دیکھیں ساری دنیا یہ چاہتی ہے, کیونکہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو ساری دنیا میں اکنامک ڈپریشن آئے گا. یہ صرف ایران تک یا مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا یا ساؤتھ ایشیا یا چائنا تک محدود نہیں رہے گا. اس کا اثر تمام دنیا پر پڑے گا, بالخصوص امریکہ پہ اور ویسٹرن کنٹریز اور نیٹو کے اوپر. تو یہ تو کہنا ہی غلط ہوگا کہ یہ جنگ جو ہے محدود, کیونکہ ظاہر ہے اگر اس کے ردعمل میں ایران حملہ کرتا ہے تو ایران مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ حملہ کرے گا, اور ایسی صورت میں وہاں جو نیکسٹ ٹارگٹ لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی IT سیکٹر کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بیٹھیں گے, اس کے علاوہ جو نقصان ہوئے گا وہ ناقابل تلافی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.